آج کا دن بھی ہر روز کی طرح گھر کے کاموں سے شروع ہوا۔ ابھی بھی کچن کا کام کر رہی ہوں، لیکن ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اکثر ہم اپنی پریشانیوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جن کے لیے دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عادت کے بارے میں بتاؤں گی جو ہماری زندگی کو اندر سے بدل دے گی، اور وہ ہے شکر گزاری۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اکثر اپنی زندگی میں ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں تو دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم گنیں گے ہی نہیں، جب ہم دیکھیں گے ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم رکھیں گے دوسروں کی نظر چیزوں پہ تو ہمارے دل تو ایسے ہی جلتے کڑتے رہیں گے نا۔ جب ہم اپنی چیزوں کے بارے میں ہم گننا شروع کریں گے، اپنی نعمتوں کے بارے میں گننا شروع کریں گے تو واقعی ہمارے دل میں سکون ہوگا۔ یہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ کو واقعی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی نا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا وہ بڑی کامیابیوں سے ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرنے سے بھی ہمیں خوشی ملتی ہے، اگر ہم کریں تو۔ اگر کریں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی نعمتیں مطلب کہ صبح اگر ہم جلدی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے تو نماز ہوگی نا۔ صبح اٹھ کے شکر الحمدللہ کریں، اللہ پاک کا شکر کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے، ایک نیا دن دیا ہے دیکھنے کے لیے، اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تو یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لوگ 10 بجے 12 بجے 1 بجے تک سوئے رہتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی مجبوریاں، وہ بھی کسی مجبور، لیکن کوئی زیادہ لوگ شوق سے سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم صبح اٹھ کے اللہ پاک کا نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں خیریت سے دیکھیں کہ وہ خیریت سے ہیں، جیسے ہم لوگ سب سوئے تھے ویسے اٹھیں تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کو، اگر کوئی بیمار ہے، کس طرح صبح اٹھیں گے، کس طرح سو ہی نہیں سکیں گے، ساری رات اس کی ہم کرتے رہیں گے، لک آفٹر کرتے رہیں گے، وہ بیمار ہے، نہ خود سوئیں گے نہ وہ سوئے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو گھر کے سارے افراد ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوں گے، پھر بھی اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک کا تیرا شکر ہے۔ اپنے گھر میں سکون سے رہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے گھر میں سکون سے رہنا اور دوسروں کو بھی رہنے دینا۔ تو میرے نا بی پی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بی پی میرا بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، تو پہلے تو نہیں، لیکن اب جو ہے نا مجھ پہ اپنا نا کنٹرول نہیں رہتا۔ میں آپ کو سب سے جو آپ کی میری بڑی خامی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی بہنوں کو۔ تو مجھے نا غصہ بہت آتا ہے اس سے آ کے نا، بی پی جو ہائی ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ لیکن میں ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ نہیں، یہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن مجھ پہ اپنا نا بس نہیں رہتا۔ میں اپنا نا پڑھتی بھی ہوں ساتھ ساتھ، یہ سب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ پہلے میں کرتی ہوں۔ میں صبح سویرے اٹھتی ہوں 4 بجے 4:30 بجے، اس سے زیادہ نہیں، 4:30 بجے میں مسٹ اٹھ جاتی ہوں۔ میں نے اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، میں نے اپنا قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے، پھر میں نے اپنے گھر کے جو رات کو بچے ہوئے کام ہوتے ہیں میں نے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور میں خود کچھ نہیں کرتی، لیکن مجھ میں جو بہت بری عادت ہے نا، مجھ میں یہی ہے کہ میرا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، پھر میں جب بولتی ہوں نا پھر مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہوں، حالانکہ میں بہت کنٹرول کرتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، میں دوائیاں بھی لے رہی ہوں، میں بہت کچھ۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے گھر کو نا اس طرح سے نہ بکھرنے دیں۔ شاید آپ کا مطلب اگر کسی ٹائم بچے چپ کر جاتے ہیں، کسی ٹائم آپ چپ کر جائیں، کسی ٹائم آپ کے ہسبینڈ چپ کر جائیں، تو وہ بہت بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو تیسری بات یہ جو ہے نا میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں سکون سے رہیں نا تو اور سکون سے ان کو بھی رہنے دیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آرام سے اٹھیں، آرام سے اپنا کام کریں، جو بھی ہیں وہ ہمارے بچے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یار، ہر کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی اگر ہم ان پہ ناراض ہونا تو پھر یہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنا پورا ٹائم اپنے گھر کو دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی ٹارچر کر رہا ہے تو پھر یہ ان کے لیے غلط بات، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں نا یہ شامل کر لیتے ہیں نا
تو میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں اور کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی، یہی سب سے بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ اللہ پاک کا جی شکر ادا کریں، جس حال میں بھی ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ میں اتنی اپنی مصیبت کے ہونے کے باوجود بھی میں بھی دن میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ میں کم از کم دن میں ایک بار تو اللہ پاک کا شکر ادا کروں کہ اللہ پاک تم نے مجھے اتنا بنایا ہے، ٹھیک ہے میری کوئی ایک آدھ میری بیماری ہے، وہ میری اللہ پاک نے اگر چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو میں ضرور ایک دن میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں، ٹھیک ہے نا، جو اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں ان کا تو شکر ادا کروں، تو اس سے نا دل ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، اور اللہ سے نا شکایتیں اور لوگوں سے شکایتیں بہت ہی کم ہونے لگتی ہیں۔ ایک جو اچھی عادت ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نا، رات کو جب آپ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے 3 ایسی چیزیں ضرور یاد کر لیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کے ارد گرد ہے یا جو آپ کو آج کے دن یا کل کے دن اللہ پاک نے دیا ہے، اس کو آپ یاد کر کے نا 3 چیزوں کو صرف، تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوں گے، ہمارے جو دل میں سکون ہے وہ زیادہ ہوگا، بجائے کہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہماری بہن نے فلاں نے وہ فلاں کپڑا پہنا تھا ہم نہیں لے سکتے، اس نے تو بہت اچھا سوٹ لیا، نہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرے یار ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ ہے، شکر الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت پاک باز ہوں، میں نہیں جیلس ہوتی، ٹھیک ہے ہر انسان میں ہے، لیکن اگر ہم یہ چیزیں جو چھوڑ دیں گے نا اور ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزیں اپناتے جائیں تو میرا خیال میں وہ ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت رکھیں گی۔ یہ جو سوچ ہے نا، غلط سوچ ہے، یہ بہت ہی کم ہوتی جائے گی۔ اور آپ یاد رکھیں شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں کہ جو ہم سے پوچھتا ہے نا کہ کیا حال ہے تو ہم فوراً کہہ دیں الحمدللہ، نہیں، بلکہ دل سے، اپنے دل سے نعمتوں کی قدر کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی پہچان اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر جب ہم اپنے دل سے ہی نہیں کہیں گے، ویسے ہی لوگوں کو سنی سنائی بات پہ ہم جلدی سے بول دیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا، میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے، مطلب سارا دن وہ غیبت کریں گے، سارا دن کچھ کریں گے، لیکن جب ہم ان سے کچھ بات کریں گے تو فوراً وہ کہیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، یہ نہیں میں کہتی کہ اچھی بات نہیں، لیکن یہ نا پھر سارا دن وہ اپنی ان چیزوں کو یاد بھی تو رکھیں نا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر بھی کریں اور دل سے کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سچی بات ہے کہ اگر جب ہم اپنی جو ہمارے پاس جو ہماری نعمتیں ہیں نا اس پہ ہم اپنی نظر دوڑائیں گے نا تو قسم سے ہم دوسروں پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو اللہ پاک نے ہمیں ایک گھر دیا ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد جو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے نا وہ اس سے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد صحت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہی تو ہیں۔ تو میں ابھی بھی کھانا بنا رہی ہوں تو میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ جو کام بھی کریں دل لگا کر کریں، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو، کھانا پکانا ہو، بچوں کی دیکھ بھال، ہر کام میں نا اپنی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو ہم جو ہیں وہ اپنے گھر کے کام بھی کریں، اللہ پاک کا شکر ادا بھی کریں۔ ہم عورتیں سچی بات ہے ہم اپنی زندگی خود بہت زیادہ بدل سکتی ہیں اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں۔ میں سکھانے والی آپ کو نہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ سیکھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، میں آپ کو کیا سکھا سکتی ہوں، لیکن جو میرے دل میں بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم بہنیں جو اپنے ولاگ بناتی ہیں، اپنے یوٹیوب پہ ہم آئی ہیں، اپنی ٹینشن لے کے آئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کر ساتھ دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو میری بہنوں آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیں اجازت، جی اللہ حافظ۔